رب العالمین بکار خیش حیرانم مغزنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغزنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم مغزنی یا رسول اللہ، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواح نافدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حاضرین محترم، شعبان المعظم کا متبرک اور مقدس مہینہ جاری اور ساری ہے، اور اس ماہ مبارک میں سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے اور آپ کا یوم پیدائش بھی ہے۔ آپ کی ولادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی اور آپ کا وصال بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا، اور پوری امت مسلمہ پر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج ہم جس فقہی مسلک پر عمل کرتے ہیں وہ حنفی فقہ ہے۔ ہم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، اور دنیا کے بہت بڑے علاقے میں سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب پر عمل کرتے ہیں لوگ، بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چاروں فقہی مذاہب میں حنفی فقہ کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں دنیا میں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فالورز کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کے مقلدین سے بھی زیادہ جو ہے اگر کسی فقہ کے ماننے والے ہیں تو وہ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کے ماننے والے ہیں۔ تو ہم جس امام کے مقلد ہیں انہی کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ ائمہ اربعہ میں سے اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کے زمانے میں محدثین تھے، کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ تابعی ہیں، یہ شرف نہ تو امام شافعی کو حاصل ہے، نہ امام احمد بن حنبل کو حاصل ہے، نہ امام مالک کو، نہ امام سفیان ثوری کو۔ اس زمانے کے جو اجلہ محدثین تھے، یہ شرف سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل رہا۔ تابعی اس مقدس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رسول کی زیارت کی ہو یا اس سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو اور حالت ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، ایسے مقدس شخص کو تابعی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کو دیکھنے والا تابعی کہلاتا ہے، اور اس کی فضیلت تو خود تاجدار کائنات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سرکار فرماتے کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ ہے۔ ایک روایت میں پھر فرمایا کہ اس کے بعد والا زمانہ ہے، یعنی حضور نے سب سے بہترین زمانہ اپنے زمانے کو قرار دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو میرے زمانے کے بعد زمانہ آئے گا، صحابہ کا زمانہ، سرکار نے اس زمانے کو بہترین زمانہ قرار دیا۔
پھر اس کے بعد جو تابعین کا زمانہ آئے گا اس زمانے کو حضور نے بہترین زمانہ قرار دیا۔ تو تابعین کو، دور تابعین کو سرکار نے بہترین زمانہ قرار دیا، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سن ہجری 80 میں پیدا ہوئے، اور جو ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی صحابہ کرام کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ جو لوگ اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم سے کم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ چنانچہ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں یہ نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ تشریف لائے تو امام ابو حنیفہ نے کئی دفعہ ان کو دیکھا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی کی زیارت کا نہ صرف شرف حاصل ہوا بلکہ آپ نے صحابہ کرام سے ملاقات بھی کی اور ان سے حدیث بھی حاصل کی۔ چنانچہ امام ابن عبد البر جامع بیان العلم کے اندر یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے سنا کہ میرے استاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ حج کیا، اس وقت میری عمر جو ہے 16 برس تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پر ایک مجمع دیکھا، ایک بوڑھے نورانی بزرگ اس مجمع میں موجود تھے۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا میرے والد نے کہ یہ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام عبداللہ بن حارث ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ میرے لیے جو ہے جگہ خالی کی جائے، لوگوں کو ہٹایا جائے، میں بھی حضرت عبداللہ بن حارث سے ملنا چاہتا ہوں اور ان سے حدیث سننا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے والد نے جگہ بنائی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت عبداللہ بن حارث کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس وقت وہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ تاجدار کائنات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دین میں تفقہ حاصل کیا، دین کے اندر فہم اور فراست حاصل کی، دین کو سیکھا اور اس کی سمجھ حاصل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ تو اس حدیث کو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن حارث سے سنا۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف صحابہ کرام کی زیارت کا شرف حاصل کیا بلکہ ان سے ملاقات بھی کی، اور ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے حدیث بھی حاصل کی۔ یوں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں جو مشہور کتابیں ہیں وہ حضرت علامہ ابن حجر مکی کی الخیرات الحسان ہے، بہت حوالے اس کے ملتے ہیں۔ اسی طرح سے امام جلال الدین سیوطی نے بھی آپ کے فضائل اور مناقب پر کتابیں لکھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو غیر مقلدین ہیں وہ ان کی شخصیتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کی شخصیتوں کو قابل اعتماد نہیں مانتے۔ اسی لیے میں نے علامہ ابن عبد البر کا حوالہ دیا کہ ان غیر مقلدین کے نزدیک بھی جو ہے علامہ ابن عبد البر کی شخصیت بہت معتبر و مستند ہے۔ اسی طرح سے امام ذہبی کا میں نے حوالہ دیا کہ امام ذہبی نے بھی تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے حضرت مالک بن انس کا دیدار کیا، اور جو ہے تابعی ہونے کی ایک اور فضیلت امام ترمذی نے بیان کی ہے کہ امام ترمذی بیان کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اسے آگ نہ چھوئے گی۔ سرکار نے اپنا دیدار کرنے والوں کو بشارت عطا فرمائی کہ جس نے میرا دیدار کیا یا میرے کسی صحابی کا دیدار کیا اسے آگ نہ چھوئے گی، وہ جہنم کی آگ میں نہ جلایا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابی رسول کا دیکھنا یہ کتنا بڑا شرف ہے، یہ کتنی بڑی بزرگی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی صحابی کو دیکھا اسے آگ نہ چھوئے گی۔ اسی طرح سے بخاری کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ لشکر جو ہے کسی ملک پر حملہ کرے گا، کسی کافر ملک پر حملہ کرے گا، وہ جہاد کریں گے
اور ایک مشکل وقت آ پڑے گا اور وہ قلعہ جو ہے، وہ علاقہ جو ہے فتح یاب نہ ہوگا، تو لوگ کہیں گے کہ کیا جو ہے ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ تو حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ صحابی رسول کی موجودگی کی وجہ سے اس اسلامی لشکر کو فتح حاصل ہوگی، پھر ایک اور موقع پر ایک لشکر جنگ کرے گا، مسلمانوں کو دشواری آئے گی، فتح حاصل نہ ہوگی، تو کہیں گے لوگ کہ کیا اس لشکر میں ایک ایسا شخص موجود ہے یا ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہو، جنہوں نے صحابی رسول کو دیکھا ہو؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہمارے لشکر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ تو حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے مسلمانوں کے لشکر کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو جو صحابی رسول کو دیکھے گا اس کا یہ مقام و مرتبہ ہوگا کہ اسے آگ نہ چھوئے گی، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح حاصل فرمائے گا۔ تو ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر ائمہ ثلاثہ میں وہ شرف اور وہ بزرگی حاصل ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، تابعی ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہوا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سن ہجری 80 میں ہوئی اور آپ کا وصال مبارک سن ہجری 150 میں ہوا، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگ نام ہی ابو حنیفہ سمجھتے ہیں، اور ابو حنیفہ جو ہے اس کے تعلق سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی کوئی بیٹی تھی جس کا نام حنیفہ تھا، اسی کی اضافت سے جو ہے، اسی کی نسبت سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات غلط ہے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا نعمان، اور آپ کے والد کا نام تھا ثابت، تو اس طرح سے آپ کا نسب نعمان بن ثابت بن نعمان ہے۔ آپ کے والد کا نام ثابت تھا، اور علامہ ابن بر نے، امام خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے کہ آپ کے والد ثابت جب کم عمر تھے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے دعا فرمائی، حضرت ثابت کے لیے بھی دعا فرمائی اور آپ کی اولاد کے لیے بھی دعا فرمائی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اسماعیل بن حماد کہتے ہیں کہ ہم کو امید ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حق میں قبول فرما لی۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عظیم مقام عطا فرمایا۔ تو کوفہ میں آپ کی پیدائش ہوئی اور وہیں پر آپ نے علم حاصل کیا۔ ابتدا میں آپ تجارت کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، علم دین سے شغف تھا لیکن بہت زیادہ شغف نہیں تھا، زیادہ توجہ بزنس کے اوپر تھی، کاروبار کے اوپر تھی۔ اور اس زمانے میں ہی آپ کی ذہانت اور فطانت جو ہے بچپن میں ہی نمایاں تھی۔ چنانچہ جب آپ نابالغ تھے، آپ بہت کم عمر تھے، آپ اپنے والد کے ساتھ خلیفہ بغداد کے دربار میں پہنچے۔ وہاں پر ایک مناظرہ ہو رہا تھا۔ ایک نصرانی جو ہے اس کو ہرقل نے، نصرانی بادشاہ نے جو ہے ایک وفد بھیجا تھا خلیفہ بغداد کے پاس، اور بہت سارا مال و زر اس نے دے رکھا تھا اس وفد کو، اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہے سارا مال و اسباب لے کر جاؤ اور مسلمانوں کے علماء سے 3 سوال کرنا، اگر انہوں نے اطمینان بخش جواب دے دیا، صحیح جواب دے دیا تو یہ سارا مال جو ہے ان کے حوالے کر دینا، اور اگر انہوں نے درست جواب نہ دیا تو ان سے کہنا کہ ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور تم سے خراج وصولیں گے، تم سے جو ہے مال اور غنیمت حاصل کریں گے۔ تو وہ نصرانی وفد جو ہے، عیسائیوں کا وفد جو ہے خلیفہ بغداد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور اس میں سے ایک نصرانی جو ہے علماء سے بحث کر رہا تھا، لیکن وہ علماء کے جوابات سے مطمئن نہیں تھا۔ تو سیدنا امام ابو حنیفہ اس وقت نابالغ تھے، عمر کم تھی، انہوں نے کہا اپنے والد سے کہ میں اس کے سوالات کے جوابات دوں گا۔ تو آپ کے والد نے منع کر دیا
جب آپ نے دیکھا کہ علماء جواب نہیں دے پا رہے تو آپ نے اس وقت جو بادشاہ تھا، خلیفہ بغداد تھا، اس کی بارگاہ میں اجازت طلب کی کہ بادشاہ وقت، اے خلیفہ، اس نصرانی کے سوالات کے جوابات دینے کی مجھے اجازت دیں۔ تو امام ابو حنیفہ کو خلیفہ نے اجازت دے دی۔ تو آپ اس کے سامنے تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم سوال کرنے والے ہو، تم معلومات حاصل کرنے والے ہو یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں سائل ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سائل جو ہے وہ زمین پر بیٹھتا ہے، اور جو مجیب ہوتا ہے، جو جواب دینے والا ہوتا ہے، وہ ممبر یا کرسی پر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اگر تم سائل ہو تو تم زمین پر بیٹھو، میں تمہاری جگہ کرسی پر بیٹھوں گا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی یا ممبر پر تشریف رکھا۔ آپ نے تشریف رکھی اور اس کے بعد فرمایا کہ تیرا سوال کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے 3 سوال ہیں۔ اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کیا تھا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو گنتی جانتا ہے، عدد کو جانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں عدد جانتا ہوں۔ آپ نے 10 سے گنتی، الٹی گنتی کروانی شروع کی۔ 10 سے اس نے گننا شروع کیا، 10، 9، 8، 7، اب 1 پر پہنچ کر رک گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ 1 سے پہلے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اس واحد مجازی اور عددی سے پہلے کچھ نہیں ہے، 1 جو ہے یہ عدد ہے، واحد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب اس واحد مجازی عددی سے پہلے کچھ نہیں ہے تو اس واحد حقیقی سے پہلے کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے، تو جب اس واحد مجازی اور عددی سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا تو واحد حقیقی سے پہلے کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ سائل جو ہے خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس نصرانی نے دوسرا سوال کیا۔ اس نے یہ سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس جہت میں ہے، کس ڈائریکشن میں، کس سمت میں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے موم بتی دیکھی ہے، موم بتی کبھی روشن دیکھی؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جو سمت ہوتی ہے، اس کی جو جہت ہوتی ہے، وہ کس جہت میں ہوتی ہے؟ اس کی روشنی کس ڈائریکشن میں ہوتی ہے؟ تو کہا کہ اس کی کوئی جہت نہیں ہوتی، اس کی روشنی تو چاروں طرف ہوتی ہے، وہ جہت میں نہیں ہوتی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ نور مجازی، موم بتی کا نور یہ مجازی نور ہے، نقلی نور ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب نور مجازی کی کوئی جہت نہیں ہوتی، کوئی سمت نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نور حقیقی ہے، اس کی جہت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب آپ نے یہ جواب دیا تو بالکل لاجواب ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کرتا بھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کرتا بھی ہے یا معاذ اللہ یوں ہی بیکار رہتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر روز نئی شان ہوتی ہے، اس کی ہر روز نئی شان کا ظہور ہوتا ہے۔ ہمارا رب ایسی قدرت اور عظمت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی قدرتوں کا ہر روز ظہور ہوتے رہتا ہے، اور جو ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک مومن کو عزت عطا فرما رہا ہے اور تجھ جیسے بے دین کو ذلیل فرما رہا ہے۔ اس نے یہ سوال کیا تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بے دین کو ذلیل فرما رہا ہے اور ایک مومن کو جو ہے ممبر پر بٹھا کر اس کی عزت افزائی فرما رہا ہے۔ تو جب آپ نے یہ تینوں جوابات دیے تو ان تینوں جوابات کے سننے کے بعد وہ نصرانی مطمئن ہو گیا اور اس نے سارا مال جو ہے علماء کے حوالے کر دیا۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو علم حاصل کرنے سے پہلے کا زمانہ ہے آپ کا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر وہ باتیں بتائی جائیں تو نہ جانے کتنا وقت ختم ہو جائے، صرف آپ کی ذہانت اور فطانت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا تفقع عطا فرمایا تھا، کیسی فکر عطا فرمائی تھی۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے بڑے فقیہ تھے کہ آپ کے زمانے کے بڑے بڑے فقہا نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ سے بڑا کوئی فقیہ آج کے زمانے میں موجود نہیں ہے۔ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے فقہا جو ہے امام ابو حنیفہ کے بچے ہیں، علم فقہ میں سارے فقہا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے،
یہ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تھا۔ آپ کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند تھا۔ آپ کے شاگردان گرامی جو ہے جب وہ آپ کی بارگاہ سے وابستہ ہوتے تھے تو ایسا علم حاصل کرتے تھے، ایسا علم حاصل کرتے تھے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقیہ جو ہے ان کی ذہانت اور فطانت سے لاجواب ہو جاتے تھے۔ چنانچہ امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ امام اعمش، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں، امام اعمش تنہائی میں امام ابو یوسف سے ایک مسئلہ پوچھا انہوں نے، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے کا جواب دیا۔ تو امام اعمش جو ان کے بھی استاد تھے، امام ابو یوسف کے بھی استاد تھے، ان سے پوچھنے لگے کہ اے یعقوب، تم نے یہ مسئلہ کہاں سے بتایا؟ تو حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا کہ فلاں فلاں دن آپ نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی تھی، اسی حدیث سے جو میں نے آپ سے سنی ہے یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ تو امام اعمش حیران رہ گئے کہ حدیثیں جو ہے مجھ سے سنی اور میری ہی حدیث سے سن کر میرے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ پھر فرماتے کہ امام اعمش فرماتے کہ یعقوب، خدا کی قسم جب تمہارے والدین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس سے بھی پہلے مجھ کو یہ حدیث یاد ہے، یہ حدیث اس وقت سے پہلے بھی مجھ کو یاد ہے، لیکن اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے مجھ کو آج معلوم ہوا۔ یہ فقاہت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں دین کی سمجھ، جس کے تعلق سے بخاری کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ تو فقیہ ہونا الگ ہے، محدث ہونا الگ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کسی مقام پر لکھا ہے کہ محدث ہونا یہ علم کا پہلا زینہ ہے اور فقیہ ہونا یہ علم کا آخری زینہ ہے۔ اسی لیے محدثین علماء جو ہے جب آتے تھے تو فقہا کی بارگاہ میں وہ جو ہے سر نیاز خم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم کے جلیل القدر شاگردوں میں سے ہیں، بلکہ امام ابو یوسف ایک موقع پر بیمار ہوئے تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو آپ جب وہاں سے عیادت کر کے باہر تشریف لائے گھر سے ان کے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لڑکا مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو پورے روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کی جگہ لے سکے۔ اتنے بڑے عالم تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ جو ہے کیسے ذہین، کیسے فتین، اور امام ابو حنیفہ کے کیسے شاگرد تھے، کیسی ذہانت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ جب ان کا یہ مقام ہے تو ان کے استاد امام ابو حنیفہ کا کیا مقام ہوگا۔ امام موفق مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب المناقب کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا امام ابو یوسف کے زمانے کا واقعہ ہے کہ خلیفہ ہارون رشید جو ہے اس کا اپنی بیوی زبیدہ سے جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ ہارون رشید نے قسم کھا لی کہ اگر آج کی رات تو میری سلطنت سے باہر نہ نکلی تو تجھ پر 3 طلاقیں۔ قسم کھا لی اس نے کہ آج کی رات اگر میری سلطنت سے تو نہ نکلی۔ اتنا غصہ ہو گیا زبیدہ پر، اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا کہ اگر تو آج کی رات میری سلطنت سے باہر نہ نکلی تو تجھ کو 3 طلاق۔ اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تب افسوس ہونے لگا۔ اس وقت اس نے علماء اور فقہا کو جمع کیا، سب جمع ہوئے، مجھ کو تو زبیدہ سے بڑی محبت ہے، اب اگر آج کی رات گزر گئی، یہ میری سلطنت سے باہر نہ نکلی تو یہ میری زوجیت سے نکل جائے گی، اس کے پر 3 طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی، یہ مجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، کوئی تدبیر بتاؤ۔ علماء نے کہا کہ حضور آپ کی سلطنت اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے کہ کسی بھی ڈائریکشن میں جائے گی زبیدہ تو آپ کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتی۔ رات بھر سفر کرے، اس زمانے میں گھوڑے کا سفر ہوتا تھا، اونٹ کا سفر ہوتا تھا، لوگ جو ہے کتنا بھی چلے، اتنی وسیع سلطنت تھی سلطنت بغداد اس زمانے میں۔ عباسی سلطنتوں، عباسی سلاطین کا اور عباسی خلفاء کے عروج کا زمانہ تھا، بہت سارے ممالک جو ان کے قبضے میں تھے۔ تو علماء نے کہا کہ یہ رات بھر اگر سفر کرے گی تو کسی بھی ڈائریکشن میں جائے آپ کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اب ہارون رشید پریشان، کیا کیا جائے؟ اگر یہ رات گزر گئی تو زبیدہ جو ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ تو ایک شخص نے اس میں کہا کہ ایسے سارے مسائل کا حل امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیا کرتے تھے۔
لیکن ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا وصال ہو چکا ہے۔ ہاں ان کے ایک نوجوان شاگرد ہیں، شاید ان سے کچھ مسئلے کا حل ہو سکے۔ تو ہارون رشید نے کہا فوراً بلاؤ ان کو۔ اب جو ہے بیوی سے الگ ہونے کا معاملہ ہے نا، تو بہت بے چینی اور اضطراب ہے کہ کسی بھی طرح سے میرے مسئلے کا حل ہو۔ تو حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو طلب کیا۔ حضرت سیدنا امام ابو یوسف اس وقت بالکل کم عمر تھے، نوجوان تھے۔ آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا، بغیر سوچے سمجھے۔ علماء فقہا بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے، کوئی مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا ہے کہ کس طرح سے طلاق سے بچا جائے۔ امام ابو یوسف کے سامنے جو ہے جیسے ہی مسئلہ پیش کیا گیا، جیسے ہی جو ہے پرابلم پیش کیا گیا، آپ نے فوراً حل اس کا بتا دیا کہ آپ کی بیوی زبیدہ جو ہے آج پوری رات مسجد میں گزارے۔ آپ نے فرمایا کہ پوری رات مسجد میں گزارے، اس لیے کہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے وہ آپ کی سلطنت میں شامل نہیں ہے۔ آج بھی کوئی دعویٰ تھوڑی کرتا کہ یہ میری مسجد ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہی ہے، وہ کسی کی سلطنت میں کوئی اس کا مالک نہیں ہوتا، کوئی اس کی پراپرٹی نہیں ہوتی، کسی بھی شخص کی، کسی بھی مسلمان کی پراپرٹی مسجد نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کا گھر ہے۔ قرآن کی آیت سے ثابت فرمایا کہ مسجدیں اللہ کے لیے، قرآن عظیم کی آیت ہے۔ آپ نے صرف دلیل نہیں دی، دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس دعوے کی دلیل بھی دی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو آپ نے اس آیت سے ثابت فرمایا کہ آپ کی اہلیہ جو ہے زبیدہ خاتون جو ہے، اگر وہ آج پوری رات مسجد میں گزارے گی تو وہ آپ کی سلطنت میں رات نہیں گزارے گی، اور اس طرح سے آپ کی بیوی پر جو ہے طلاق واقع نہیں ہو۔ خلیفہ ہارون رشید بہت خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے اسی وقت امام ابو یوسف کو پوری مملکت اسلامیہ کا چیف جسٹس مقرر فرما دیا، قاضی القضات، پوری مملکت اسلامیہ کا قاضی القضات مقرر کیا۔ اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ تاریخ اسلامی کے اندر یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی کو چیف جسٹس مقرر کیا گیا۔ پہلے لوگ قاضی ہوا کرتے تھے، لیکن قاضیوں کا قاضی، جس کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ قاضیوں کا تقرر کرے، جس کے ذریعے قاضی مقرر کیے جائیں، یہ رواج جو ہے خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ہوا، اور اسلامی مملکت کے سب سے پہلے چیف جسٹس سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ فقہ حنفی جو ہے آج پوری دنیا میں جو ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کے ماننے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سیدنا امام ابو یوسف کو جو ہے ہارون رشید نے جو ہے پوری مملکت اسلامیہ کا چیف جسٹس مقرر فرمایا تھا۔ ایک موقع پر جو امام ابو یوسف جو ہے باہر نکلے، حال یہ تھا کہ نہایت عمدہ کھچر تھا، اس پر سوار تھے، اور جو ہے 200 غلام جو ہے ارد گرد آپ کے ساتھ میں تھے۔ آپ جس کھچر پر سوار تھے اس کی رقاب سونے کی تھی، اس کی رقاب سونے کی تھی، اس شان و شوکت کے ساتھ، جیسے بادشاہ کیسے نکلتے ہیں اس شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ جو ہے اس حال میں باہر نکلے کہ آپ کی رقاب سونے کی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ سونے کا استعمال مردوں کے لیے درست نہیں ہے، لیکن میں نے قصداً ایسا کیا ہے، میں نے لوگوں پر یہ ظاہر کرنا چاہا کہ ایک درزی کا بیٹا، آپ درزی کے بیٹے تھے، ایک درزی کا بیٹا، ایک دھوبی کا شاگرد اور ایک تیلی کا نوکر، آپ جو ہے دھوبی کے یہاں پر ملازمت بھی کیا کرتے تھے، ایک تیلی کے آپ یہاں پر اس کی دکان پر جو ہے تیل بیچنے کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک درزی کا بیٹا، ایک دھوبی کا ملازم اور ایک تیلی کا نوکر جو ہے علم حاصل کرنے کے بعد کیسے عظیم مقام پر پہنچ جاتا ہے، یہ لوگوں پر ظاہر کر دوں، اس لیے میں اس شان کے ساتھ باہر آیا ہوں تاکہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ لوگ بھی جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو جائیں اور دن رات جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک ذہانت سے بھرا جواب، ایک مسئلے کو آپ نے حل کر دی امام ابو یوسف نے، تو پوری مملکت اسلامیہ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا آپ کو۔ ایسی فقاہت اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ذہانت عطا فرمائی۔ یہ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید تھے۔
امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو کیا بیان کیا جائے. لوگ امام بخاری کی بہت تعریف اور توصیف کرتے ہیں. یقیناً امام بخاری بہت بڑے محدث تھے، لیکن امام بخاری جو ہے امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. اور کیسے امام بخاری کے شاگرد کہ امام بخاری کی 22 ثلاثیات ہیں. وہ حدیثیں جن میں امام بخاری اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے درمیان صرف 3 راوی ہیں. 3 راوی ہیں. یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ امام بخاری اور حضور کے درمیان صرف 3 اشخاص موجود ہیں، 3 راوی موجود ہیں. ان کو ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے. یہ 22 ثلاثیات بخاری شریف کے اندر. یوں تو بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن امام بخاری اور حضور کے درمیان کہیں 4 راوی ہیں، کہیں 5 راوی ہیں، کہیں 6 راوی ہیں، لیکن 22 روایتیں ایسی ہیں جن میں امام بخاری اور حضور کے درمیان صرف 3 راوی ہیں. اور وہ ان میں 22 میں سے 21 ثلاثیات جو امام بخاری تک پہنچی ہیں وہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کے ذریعے پہنچے. ان میں ایک سیدنا امام مکی بن ابراہیم ہیں. ان کی 11 ثلاثیات 11 حدیثیں امام بخاری کو حضرت سیدنا مکی بن ابراہیم سے پہنچی ہے. اور حضرت سیدنا مکی بن ابراہیم شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اس بات کا ذکر جو ہے امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں کیا ہے. امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں کیا ہے کہ حضرت مکی بن ابراہیم نے علم حدیث حاصل کیا کس سے؟ حضرت امام ابو حنیفہ سے. تو اس سے ثابت ہوا کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عظیم مقام عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وما علینا. پیشکش ہماری آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں آپ ضرور ہمیں اپنے کمنٹ سے نوازیں. مثبت باتیں ہمیں عطا کریں. اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں. جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، اب بھی آپ توجہ فرمائیں، نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے. تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے. اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ ہے، سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.